تصور کریں ایک ایسی دنیا کا، بلکہ ایک ایسی سپر پاور کا جس کی فوج کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہو۔ بالکل، اور جس کی معیشت ٹریلینز ڈالرز میں ہو۔ ہاں وہی، اور سفارتکاری میں بھی جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ لیکن پھر محض 36 دنوں کے اندر یہ پوری کی پوری سلطنت اندر سے ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ جائے۔ یعنی کوئی بیرونی ایٹمی حملہ نہیں، کچھ نہیں، بس اپنی ہی غلطیاں۔ بالکل، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں یا آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم بالکل اسی چونکا دینے والے منظرنامے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ محمد فاروق راشد نامی ایک استاد کا لکھا گیا ایک فرضی اداریہ ہے۔ جی، اور اس کا عنوان ہے 36 دن جب امریکی سپر پاور کا شیرازہ بکھر گیا۔ صحیح، اور یہ یاد رہے کہ یہ 2026 کے ایک فرضی پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ایک بہت ضروری بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، وہ غیر جانبداری والی بات، وہ بہت اہم ہے۔ بالکل، دیکھیں اس تجزیے میں جن سیاسی یا عسکری تنازعات کا ذکر ہے، ہمارا ان سے کوئی جذباتی یا نظریاتی تعلق نہیں ہے۔ جی، ہم نہ تو امریکہ اور نہ ہی ایران، چین یا کسی بھی دوسرے فریق کی کوئی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ مصنف نے یہ تانا بانا کیسے بنایا ہے۔ ہاں، اور اس کے پیچھے کیا منطق استعمال کی ہے۔ تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں ایک فلک بوس عمارت کا خیال آیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی ایک ایسی عمارت جس کا ڈھانچہ تو بظاہر فولاد کا ہو، لیکن جب زلزلہ آئے تو پتہ چلے کہ بنیادوں میں تو دیمک لگ چکی تھی۔ زبردست تشبیہ ہے۔ اور یہ 36 دن کی جو فرضی پاک امریکہ ایران جنگ ہے، یہ بالکل اسی دیمک کو بے نقاب کرتی ہے۔ بالکل، تو چلے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ایک عام انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور کا سب سے بڑا ستون تو اس کی فوج ہوتی ہے نا، تو وہ چند دنوں میں کیسے ڈگمگا گئی؟ اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے آپریشن فریڈم آف نیویگیشن سے، جہاں امریکی جنرلز بڑے اعتماد سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 48 گھنٹوں میں ایران کا فضائی دفاع تباہ کر دیں گے۔ 48 گھنٹوں میں؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور ان کا سارا بھروسہ F-35 اور B-2 اسٹیلتھ طیاروں پر تھا۔ یہی تو مصنف کا نقطہ ہے۔ وہ اس 48 گھنٹے کے دعوے کو جان بوجھ کر لاتا ہے تاکہ وہ روایتی فوجی تکبر کو دکھا سکے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسٹیلتھ کا مطلب ہے ریڈار سے بالکل غائب ہو جانا۔ ہاں، مطلب جیسے کوئی جادوئی چادر پہن لی ہو۔ ہاں بالکل، لیکن تکنیکی اعتبار سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی دراصل طیارے کے ریڈار کراس سیکشن کو کم کرتی ہے، یعنی ریڈار پر طیارہ ایک بڑے جہاز کے بجائے محض ایک چھوٹے پرندے جیسا نظر آتا ہے۔ اچھا، تو پھر ایران نے اس کا توڑ کیسے نکالا اس فرضی کہانی میں؟ مصنف کے منطق یہ ہے کہ ایران نے روایتی ریڈارز پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے مقامی دفاعی نظام استعمال کیے، جیسے باور 373، تیسری خرداد اور 15 خرداد۔ نام تو کافی مختلف ہے، ان میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ یہ 3D فیزڈ ایرے اور پیسیو ریڈار ٹیکنالوجی پر مبنی تھے۔ اب پیسیو ریڈار خود سے لہریں نہیں بھیجتا، بلکہ وہ فضا میں موجود دیگر سگنلز کے ٹکراؤ کو خاموشی سے سنتا ہے۔ اوہ، یعنی وہ خود کچھ نشر نہیں کر رہا، صرف سن رہا ہے۔ بالکل، اور جب F-35 جیسا کوئی طیارہ ان سگنلز کو کاٹتا ہے تو یہ نظام اس خلل کو محسوس کر لیتا ہے۔ زبردست، یعنی وہ طیارے کو براہ راست دیکھنے کے بجائے اس کی وجہ سے فضا میں پیدا ہونے والی لہروں کی تبدیلی کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن تکنیکی پہلو ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 7ویں دن تک 25% امریکی اسٹیلتھ طیارے تباہ ہو چکے تھے۔ 25%؟ یہ تو ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہاں، اور 12ویں دن جنرل مارک کیلی کو باقاعدہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کی فضائی برتری ختم ہو چکی ہے۔ لیکن چلیں فرض کریں فضائیہ کو مشکلات تھیں، تو ظاہر ہے فوج اپنی بحری طاقت کی طرف جائے گی نا۔ بحریہ کا کام تو سمندر سے کروز میسائل مار کے خلا کو پر کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں معاملہ آبنائے ہرمز کا تھا، اور یہیں پر مصنف غیر متوازن جنگ یعنی اے سیمیٹرک وارفیئر کا تصور لاتا ہے۔ آبنائے ہرمز تو ویسے بھی بہت تنگ سمندری راستہ ہے۔ بالکل، جب فضائیہ ناکام ہوئی تو طیارہ بردار جہازوں کو اس تنگ راستے کے قریب لانا پڑا، اور وہاں ان کا سامنا ایرانی ڈرون سوارمز یعنی ڈرونز کے غول اور چھوٹی کشتیوں سے ہوا۔
اب یہاں مجھے تھوڑا سا شک ہوتا ہے. کیسا شک؟ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی چند ہزار ڈالر کے ڈرونز اور یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں اربوں ڈالر کے دیوائیکل ایجس ریڈار والے جہازوں کو تباہ کر سکتی ہیں؟ یہ ذرا فلمی مبالغہ نہیں لگتا؟ یہ شک بالکل فطری ہے، لیکن مصنف نے یہاں ایک خالص ریاضیاتی اصول استعمال کیا ہے. دیکھیں، ایک جدید ریڈار کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، کہ وہ ایک وقت میں کتنے ٹارگٹس کو دیکھ سکتا ہے. ہاں، اس کی کوئی نہ کوئی کیپیسٹی تو ہوگی. فرض کریں وہ سسٹم ایک وقت میں 100 اہداف کو مار سکتا ہے، تو غیر متوازن جنگ کی حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ ریڈار کو دھوکہ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 200 سستے ڈرونز بھیج دیے جائیں. اوہ، میں سمجھ گئی. تو وہ پہلے 100 کو تو گرا دے گا، لیکن پھر اس کا گولہ بارود اور پروسیسنگ پاور ختم ہو جائے گی. بالکل، اور باقی ڈرونز کو راستہ مل جائے گا. انہی ڈرونز نے جہازوں کو الجھایا، اور اسی افراتفری میں ایران نے قادر اور ابو مہدی نامی جدید کروز میزائل فائر کر دیے. کیا بات ہے! یہ تو واقعی ٹیکنالوجی کے خلاف تعداد کو استعمال کرنے کی ایک زبردست مثال ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کے ایک غول نے کسی دیواہیکل ریچھ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہو. بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ یو ایس ایس ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور کو شدید نقصان پہنچا، اور یو ایس ایس پرنسٹن تو ایک سمندری سرنگ سے ٹکرا کر تباہی ہو گیا. اور اس میں شاید 18 اہلکار بھی مارے گئے تھے. جی، اور 10ویں دن ہرمز کا بند ہونا امریکی بحریہ کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست تھی. اب ظاہر ہے جب میدان جنگ میں حالات اتنے خراب ہو تو اس کا سیدھا اثر کمانڈ پر پڑتا ہے. بالکل. اور تحریر کا وہ حصہ جہاں کمانڈ کے ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ تو بہت ہی ڈرامائی ہے. مصنف کا دعویٰ ہے کہ صرف 36 دنوں میں 42 جنرلز نے استعفیٰ دے دیا یا انہیں ہٹا دیا گیا، جس میں سینٹ کام کے جنرل مائیکل ایرک کوریلا بھی شامل تھے. ہاں، لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے فوجیں تو ایک سخت نظم و ضبط پر چلتی ہیں نا؟ فوجی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر بغاوت غیر معمولی ضرور ہے، لیکن مصنف نے اس کی ایک بڑی ٹھوس وجہ بتائی ہے. وہ کیا؟ لاجسٹکس کی مکمل ناکامی. جدید جنگیں تو اسمارٹ بموں سے لڑی جاتی ہیں نا. مصنف نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ مدر آف آل بامز یعنی GBU-43 محض 20 دن میں ختم ہو گئے. 20 دن میں سارا گولہ بارود ختم؟ ہاں، اب ایک طرف سیاستدان ہیں جو ہر قیمت پر فتح چاہتے ہیں اور اندھا دھند حملے کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جنرلز ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں اور ان کے فوجی خامخواہ مارے جا رہے ہیں. تو جب وسائل کے بغیر موت کے منہ میں دھکیلا جائے تو پھر بغاوت ہی ہوتی ہے. مصنف نے جو ایک پوری بریگیڈ کی بغاوت کا ذکر کیا ہے وہ اسی ٹوٹتے ہوئے کمانڈ سسٹم کی عکاسی ہے. بالکل صحیح سمجھے آپ. اور جب گھر کے اندر یہ حالت ہو تو باہر اتحادیوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ تو ہے. بین الاقوامی تعلقات میں دوستی تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتی، صرف مفادات ہوتے ہیں. جی، جنگ شروع ہوئی تو چین اور روس نے تو فوراً ایران کا ساتھ دیا. چین نے الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی دی اور روس نے S-500 سسٹم فراہم کیا. لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت عرب ممالک کے رد عمل پر ہوئی، خاص طور پر سعودی عرب اور UAE. انہوں نے اتنے پرانے امریکی اتحاد کو چند دنوں میں کیسے پس پشت ڈال دیا؟ یہاں ریاستوں کی بقا کا اصول لاگو ہوتا ہے. عرب اتحادیوں نے ایک بہت سرد مہر تجزیہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ امریکی پیٹریوٹ میزائل سسٹم تو خود امریکی اڈوں کو نہیں بچا پا رہے. تو اگر وہ امریکہ کو اپنی فضائی حدود دیتے تو ان کے اپنے شہر اور تیل کے کنویں ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنتے. بالکل. اسی لیے تیسرے دن سعودی عرب نے فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا. 5ویں دن UAE نے امریکی مشینری ہٹانے کا الٹیمیٹم دے دیا. اور پھر 20ویں دن تو سعودی عرب نے ایران کے ساتھ باقاعدہ علیحدہ امن معاہدہ ہی کر لیا. ہاں، کیونکہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ امریکہ تو شاید جنگ ہار کر ہزاروں میل دور واپس چلا جائے گا، لیکن انہیں تو اسی خطے میں رہنا ہے نا. وفاداری پر بقا کو ترجیح دی گئی. اور وہ اقوام متحدہ والا ووٹ، 168 ممالک نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا. یہ عالمی تنہائی کی ایک بہت بڑی علامت تھی. بالکل. اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جا رہی تھی، اس کا ایک بہت بڑا معاشی محاذ بھی تھا. ہاں، معاشی تباہی. آج کل تو ویسے بھی بارڈر سے زیادہ اہم معیشت اور سپلائی چین ہوتی ہے. مصنف نے لکھا ہے کہ 36 دنوں میں $2.3 ٹریلین خرچ ہو گئے.
جی، اور امریکی قرضہ $40 ٹریلین کی حد پار کر گیا، لیکن سب سے بڑا دھچکا ڈی ڈالرائزیشن کا تھا۔ یعنی چین، روس اور برکس ممالک کا مل کر تیل کے لیے نئی برکس کرنسی کا اعلان کرنا۔ ہاں، اور اس سے ڈالر کی قدر یکدم 40% گر گئی۔ 40%؟ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرنسی کا یوں گرنا واقعی اتنی جلدی ریڑھ کی ہڈی توڑ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جب کرنسی 40% گرتی ہے تو باہر سے آنے والی ہر چیز کی قیمت تقریباً دگنی ہو جاتی ہے، اور امریکہ تو درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ صحیح، اور اس کو سنبھالنے کے لیے پھر فیڈرل ریزرو نے شرح سود کو 20% تک بڑھا دیا تھا۔ جو کہ ایک تباہ کن قدم تھا۔ جب مرکزی بینک شرح سود اتنی بڑھاتا ہے تو عام کاروبار جو قرض پر چلتے ہیں ان کا تو دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یعنی فیکٹریاں بند، کمپنیاں ملازمین کو نکال رہی ہیں، ڈاؤ جونز 15,000 پوائنٹ سے نیچے گر گیا اور 25% بے روزگاری۔ یہ تو بالکل 1930 کی عظیم کساد بازاری جیسا حال ہو گیا۔ بالکل، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب سائبر سپیس میں بھی جنگ جاری تھی۔ اوہ، وہ ہیکرز والا حصہ۔ ایرانی ہیکرز نے ٹیکسس کے پاور گریڈز اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کو ہیک کر لیا۔ جی، اور حیرت انگیز طور پر ایران کا اپنا نیٹ ورک، جسے نیشنل انفارمیشن نیٹ ورک کہا گیا، وہ مکمل طور پہ محفوظ رہا۔ یعنی ایک طرف امریکہ اندھیرے میں ڈوب رہا ہے، مارکیٹ کریش کر رہی ہے، اور اوپر سے چین نے سپلائی چین بھی کاٹ دی۔ یہ روایتی، معاشی اور ڈیجیٹل جنگ کا ایک ایسا مولک گٹھ جوڑ تھا جس کا سامنا شاید تاریخ میں کسی سلطنت نے ایک ساتھ نہیں کیا۔ جب چین نے پرزے روکے تو امریکی فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ اور جب ادویات کی سپلائی رکی تو اندرونی بحران اور بڑھ گیا۔ واقعی جدید معیشتیں ایک دوسرے پر جتنا انحصار کرتی ہیں وہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے۔ تو پھر آپ خود بتائیں، جب 36 دن بعد جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے تو دنیا کا نقشہ کیسا نظر آتا ہے؟ مصنف کے مطابق تو 37ویں دن کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ ایک یک قطبی یعنی یونیپولر دنیا کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ امریکہ کی پالیسی اب صرف امریکہ فرسٹ، لیکن امریکہ اکیلا تک محدود ہو گئی۔ ہاں، اور مشرق وسطی سے امریکی فوج کا مکمل انخلا ہو گیا۔ دنیا کثیر قطبی یعنی ملٹی پولر بن گئی۔ ایران ایک علاقائی سپر پاور بن گیا، چین کا یوان دوسری بڑی ریزرو کرنسی بن گیا، اور ترکی نے استنبول پیکٹ بنا لیا جس میں پاکستان اور ملیشیا بھی شامل تھے۔ حتیٰ کہ یورپ میں جرمنی اور فرانس نے بھی سوچ لیا کہ اب امریکی چھتری کے نیچے نہیں رہنا، اور وہ عسکری طور پر خود مختار ہو گئے۔ زبردست۔ تو اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے مصنف نے شکست کی 6 بنیادی وجوہات بتائی ہیں۔ پہلا، برتری کا غرور۔ دوسرا، ایران کا مشکل جغرافیہ۔ تیسرا، اتحادیوں پر اندھا بھروسہ۔ چوتھا، ملک کے اندر کا انتشار۔ پانچواں، ایران کے غیر متوازن عسکری حکمت عملی، وہی ڈرونز والی بات۔ اور چھٹا، طاقت کا عالمی سطح پر بکھر جانا۔ یہ 6 وجوہات صرف اس کہانی کا حصہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک پیٹرن ہے۔ رومن امپائر ہو یا برطانوی راج، غرور اور بدلتے حالات کو نہ سمجھنا ہی ان کے زوال کی وجہ بنا۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم نے محمد فاروق راشد کے اداریے کے ذریعے دیکھا کہ کیسے محض 36 دنوں میں ٹیکنالوجی، معیشت اور سفارتکاری کے امتزاج سے ایک سپر پاور زمین بوس ہو سکتی ہے۔ جی، اور اس گفتگو کے آخر میں ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر اربوں ڈالر کے ہتھیار اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت محض ایک مہینے میں غیر متوازن حکمت عملی اور معاشی چالوں کے سامنے بے بس ہو سکتی ہے، تو کیا طاقت کا پرانا تصور اب ختم ہو چکا ہے؟ کیا مستقبل کی سپر پاور وہ نہیں ہوگی جس کے پاس سب سے بڑے ہتھیار ہوں، بلکہ وہ ہوگی جو بدلتے حالات کے مطابق سب سے تیزی سے خود کو ڈھال سکے گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال ہے جس کا جواب تو یقیناً آنے والا وقت ہی دے گا۔